آج کل خودکشی کے حوالے سے بڑی خبریں چل رہی ہیں۔ تقریباً ہر روز ہی کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے کہ فلاں بندے نے خودکشی کر لی، خود بھی مر گیا، اپنے بچوں کا بھی ان کو بھی قتل کر دیا، بیوی بچوں سمیت جو ہے وہ خودکشی کر لی۔ اس طرح کی خبریں بہت آ رہی ہیں۔ محترم سامعین کرام، لوگ یہ بات ٹھیک ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، بجلی کے بل بہت زیادہ آئے، یہ پریشانیاں ہیں اور یہ پریشانیاں درست بھی ہیں، لیکن ہمیں یہ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے بیوی بچوں کا قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لے۔ نہ اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ دیتا ہے، بلکہ یہ ایک بزدلی کی علامت ہے کہ انسان خودکشی کر کے اپنی جان لے کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تو ایک بزدل آدمی ہوں، نہایت بے صبرہ ہوں، نہ میرے اندر صبر ہے بلکہ میں ایک بزدل بندہ ہوں جو یہ کام کرنے لگا ہوں۔ محترم بھائیو، انسان صبر رکھے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ ہمیں حکمرانوں پہ بھروسہ نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن کم از کم انسان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بندہ خودکشیاں کیوں کرتا ہے کہ دل جو ہے وہ مطمئن کسی چیز پر نہیں ہوتا، دلوں کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں، غم ہوتے ہیں، غم زدہ دل ہوتے ہیں، آدمی ان غموں سے چور ہو کر جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ تو غموں کے حل کے لیے ایک چیز قرآن بھی ہے۔ بندہ چاہے جتنا مرضی غریب ہو، لیکن اگر اس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہے، وہ گاہے بغائے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، قرآن کو سمجھتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر صبر ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دل میں ہمت ڈال دیتے ہیں۔ ان پریشانیوں کی وجہ سے ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے اور بندہ جو ہے وہ ایسی جسارت جو ہے وہ نہیں کرتا۔ بہرحال اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے، خودکشی تو دور کی بات ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا تھا، فرمایا تم میں سے کوئی ایک موت مانگے بھی نہ، یعنی اللہ سے بھی ہم یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمیں موت دے دے۔ ایک تو ہے انسان خودکشی کرتا ہے، ایک ہے کہ ہم اللہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں موت دے دے۔ اس جملے سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی آدمی زیادہ ہی پریشان ہو، حد سے زیادہ پریشان ہو، تو وہ صرف اتنی بات کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے اللہ مجھے زندہ رکھ، اور اے اللہ جب تک میرا زندہ فوت ہونا بہتر ہے تو مجھے فوت کر لے۔ بندہ یہ جملہ تو بول سکتا ہے، لیکن سیدھا اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا مجھے مار لے، ٹھیک ہے؟ تو انسان جو ہے وہ صبر رکھے اور صبر کرے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو خودکشی کرتا ہے گویا وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا ایک بہت بڑا گناہ ہے، خودکشی کرنا بھی گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی گناہ ہے۔ اچھا، پھر انسان خودکشی کرتا کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ انسان خودکشی کیوں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان خودکشی کیوں کرتا ہے؟ مصیبتوں پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، لیکن انسان کو یہ نہیں پتہ کہ خودکشی کرنے کے بعد میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس چیز کے ساتھ وہ خودکشی کرے گا اس کی یہی سزا ہوگی، جہنم میں وہی چیز اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ بندہ سمجھتا ہے مر کے چین پا جاؤں گا، تو مر کے بھی چین نہ پایا تو آپ کدھر جائیں گے، کیا کریں گے اور؟ ٹھیک ہے، تو اس کا حل اس دنیا میں ہی ہے۔ مرنے کے بعد تو انسان اور زیادہ مشکلوں اور مصیبتوں میں چلا جائے گا۔ انسان تصور نہیں کر سکتا قبر کا عذاب جو ہے وہ کتنا سخت ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ہتھوڑا اتنا زور سے مارا جاتا ہے اگر پہاڑ کو مارا جائے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ قبر جو ہے وہ آپس کے اندر مل جاتی ہے، دائیں پسلی بائیں پسلی میں، بائیں پسلی دائیں پسلی میں، تو وہاں عذابات اس سے زیادہ سخت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تو پھر بھی ایک امید ہوتی ہے کہ انسان جو ہے کبھی نہ کبھی ان مشکل حالات سے نکل آئے گا، لیکن وہاں پہ نہیں ہے۔ اگر بندہ جب پھنس گیا تو پھنس گیا، پھر اس کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ اس لیے انسان ہمت کرے، صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ وہ رب جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے انسان کو بھی دے سکتا ہے، اور خاص طور پہ کام یہ کرنا ہے کہ قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھنا ہے۔ قرآن کے ساتھ لگاؤ، انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، ہمت آتی ہے، قوت آتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ
اطمینان قلب جو ہے، دلوں کا سکون جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔